سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ لو. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، جمعہ دا مختصر جیا وقت ہے. دو لفظ تو کو سمجھاونا چاہنا اور وہ لفظ تھوڑے سنے ہوئے عام جے لفظ لیکن انہاں دے مفہوم دے اتے تسا کدی غور نہیں کیتا. انہاں وچوں ایک لفظ ہے امت تے دوجا لفظ ہے ملت. سنے ہوئے لفظ. پہلا لفظ امت اور دوجا لفظ ملت. اصل لوگ امت ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. اور امت ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جے کو اسا معمولی سمجھی ودے ہیں یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ دے نبی پیغمبر خدا کو لو دعائیں منگ دے گئے جو اللہ سکون نبی نہ بناوے ہاں بلکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بناوے. کتنے بڑے بلند مقام دی بات ہے. سیدہ امتی ہونا اور اللہ کو لو اے دعا کیتی کرو جو اللہ سکو موت دے میں وفات دے میں تو حضور علیہ السلام دے امتی ہون دی حیثیت اچ دے میں اسا جو مروں سیدہ امتی بڑھ کے مروں. اے نہ ہوئے کہ کوئی ایسے اعمال کر کے نعوذ باللہ دنیا تو ٹروں کہ جیدی وجہ کر کے اساں سائیں دی امت کنے فارغ تھے کرے.
سمجھ آئے؟ مثلا سیدہ فرمانے من غش فلیس منا، جڑا مسلمان بے مسلمان نال دھوکا کرے سی او میں محمد دی امتی چوں فلیس منا، وہ سارے وچوں کائے نہ ہو سی۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جائے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتی، صحیح فرمایا کفر دا ارتکاب کیتے۔ اور کافر تو نبی سیدہ امتی چپ تھی گئے، یعنی سارے ایسے اعمال جنہیں اعمال صحیح دسے ہن اساں غلطی کر کے چھوڑ کھڑے ہیں تے چھوڑ کے ولا توبہ نہیں سے کی تھی، توبہ کر گنو بے نمازی ہیں، اللہ غلطی ہو گئی ہے توبہ کریں گے، آئندہ تو توفیق دے میں اپنے درد اتے آمن دی، اللہ دھوکھا بے بران ال کر کھڑا غلطی ہو گئی ہے معافی منگنا توبہ کرے نا، واپسی دی گنجائش جب تک موت دے آثار نظر نہیں آدے اس وقت تک واپسی دی گنجائش بولو نا ہے پئی، جب تک مشرق دا سورج مغرب میں جو طلوع نہیں تھی دا اس وقت تک واپسی دی امید اللہ اچھا ہے پئی، امید ہے۔ اللہ سے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت کرنے نا امید نہ تھی وائے، تو پہلا لفظ لسیدہ بیٹھا امت، یہ امت ہونا بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑا مقام ہے، حضور دا امتی ہونا باعث فخر ہے۔ دوجا لفظ ملت، اساں امت ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، تے اساں ملت ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی۔ ملت کہندی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی۔ حضور فرمائے میں بھی اپنے دادا ابراہیم دی ملت تے چلدا پیاں، تساں بھی حضرت ابراہیم دی ملت دے اتے چلو۔ اللہ دے پیغمبر یہودی دعویٰ کریں دن حضرت ابراہیم صالح ہن، عیسائی دعویٰ کریں دن حضرت ابراہیم صالح ہن۔ اللہ دا قرآن ہے ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی ہن نہ ہی نصرانی ہن، ولیکن کان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایسے سیدھے رستے تے چلن والے ہن جیڑا رستہ مسلمانوں دا رستہ ہے، حنیفا۔ قرآن دے واتخذوا ملت ابراہیم حنیفا، اے بھی حضرت ابراہیم حنیفا مسلما، سیدھا رستہ صراط مستقیم، جن اتنے چلن دا ہر بندہ دعویٰ کریں دے، جن کو پوچھو وہ آدھے میں صراط مستقیم دے اتنے ہاں، دیوبندیے بریلویے شیعہ آل حدیثے کوئی بھی مسلک دا بندہ ہے، مرزائیے قادیانیے، ہر بندہ دعوے دار ہے کہ میں صراط مستقیم تے ہاں، میں سیدھے رستے تے ہاں۔ کوئی بندہ ایتا نہیں آدھا جو میں ٹیڑھے رستے تے ہاں، میں ڈنگے رستے تے ہاں، آدھے کوئی بولو نا نہیں آدھا۔ تو ہوں صراط مستقیم دا انتخاب تساں کر سکتے ہو نہ میں کر سکدا، صراط مستقیم دا انتخاب او ہو سی جڑا اللہ نے آکھے، جڑا اللہ دے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ نے آکھے۔ قرآن مجید توجہ ہے نا میری طرف، ایویں نا دعوے دار تے ہر بندہ ہے میں صراط مستقیم تے ہاں، صراط مستقیم دا انتخاب کرن والا
اللہ ہے دساون والا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گال صحیح ہے یا کوئی تھوڑے دماغ کو لگ دی یا نہیں لگ دی؟ صراط مستقیم حنیفا مسلما سیدھا رستہ اور رستہ دساون والا اللہ ہے. تو سب تو پہلے ساکو ایمان گھنا مڑے اللہ دی توحید دے اسے کہنے تو ایمان گھنا مڑے ضرور بولو اللہ دی کلمہ جو پڑھ دے ہیں مسلمان تھی نے ہیں کتوں شروع کرے دے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ توحید ہے. یہ کیا ہے؟ توحید ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسالت ہے. میں سادہ واز کریں نا بھی لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ توحید. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ رسالت. ہن توحید دا بھی ہر بندہ دعوے دار ہے میں توحید پرستاں میں توحید کو منن والا. جیڑے مسلک کو لو پوچھو کوئی بھی بندہ انکار نہیں کرے دا کہ میں توحید نہیں منے دا. ہر بندہ آہ دے میں توحید منن والا. میرے دوستوں میرے بزرگوں توحید تے ہر بندہ اقرار کریں گے جو میں منن والا. لیکن اللہ دے ہاں کیڑی توحید قابل قبول ہے؟ کیڑی توحید اللہ دے ہاں قبول کیتی ویسی؟ فرمایا ایسی توحید جے توحید دے اتے کوئی میل نہ ہوئے، ایسی توحید جے دے اتے کوئی دھوڑ مٹی نہ پائی ہوئی ہوئے، ایسی توحید جے دے اندر شرک دی ملاوٹ نہ ہوئے، ایسی توحید جے دے اتے بدعات دا غبار نہ پیا ہوئے، ایسی توحید جے دے اندر اسنو کہبے کو اللہ دا ساجھی بنائی بیٹھے ہوں، ایسی توحید کہ جس دے اندر اللہ دی وحدانیت دے اندر کہبے کو شریک نہ بنائی بیٹھے ہوں. خدا دے ہاں او توحید قابل قبول ہے اور وہ توحید ہی حنیف مسلم آئے، وہ توحید ہی صراط مستقیم ہے جدے اندر جڑی نماز دے اندر اللہ دے کول دعا کرنے آئے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سکو صراط مستقیم تے چلا. صراط مستقیم کیڑا؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا رستہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے تائیں انعام کیتے. اللہ کیڑے لوگاں تے انعام کیتے؟ قرآن دے فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میں انعام کیتے می نبیاں دے اتے، میں انعام کیتے می صدیقین دے اتے، میں انعام کیتے می شہداء دے اتے، میں انعام کیتے می صالحین دے اتے. یعنی ثابت ہویا سیدھا رستہ نبیاں دا رستہ، سیدھا رستہ صدیقین دا رستہ، سیدھا رستہ شہداء دا رستہ تے سیدھا رستہ صالحین دا رستہ. گال سمجھ آئی؟ میں آپ کو نہیں آدھا بیٹھا ہے، اللہ دا قرآن آدھا. میں قرآن دی آیت پڑھ کے ترجمہ کیتے صرف. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں اصول دین دے وچوں سب تو پہلا اصول اللہ دی توحید ہے.
اور توحید ایسی جدے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہوئے، توحید ایسی جدے اتے میل نہ ہوئے، توحید ایسی جدے اتے کوئی غبار نہ ہوئے، توحید ایسی کہ جس توحید دے اندر کہیں بھئی چیز دی بو نہ آوے، یعنی اللہ پاک کا دے میں ایجی توحید چاہنا، اسی توحید چاہنا کہ اس توحید دی خاطر، اس توحید دی خاطر اگر وطن چھوڑنا پوے، کوئی بندہ آکھے یا توحید چھوڑ لے یا وطن چھوڑ لے، فرمایا وط بندے دا ایمان پختہ اے ہے کہ میری توحید دی خاطر وطن چھوڑ لے وے، گھر باہر چھوڑ لے وے، لیکن اللہ دی توحید کو نہ چھوڑے۔ ہن میرا آواز ذرا اوکھا تھی نہ ویلے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو آپ کو کوئی آنکھیں مولگیاں جگالی تئی میں ہوندل، بھلا کوئی بندہ اپنا وطن بھی چھوڑیں دے، گھر باہر بھی چھوڑیں دے، اپنا مسکن بھی چھوڑیں دے، کوئی نہیں چھوڑے دا، کوئی نہیں چھوڑے دا۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب اللہ دے قرآن دا مطالعہ کرو پتہ لگ دے جناب ابراہیم علیہ السلام اولو العظم پیغمبر، شان والے نبی، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، ایک پاسو میری وحدانیت دا مسئلہ ہے، توحید دا مسئلہ ہے، بے پاسو وطن ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے وطن قربان کر دیتے، وطن چھوڑ دیتے، اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ کو نال لا کے کئی 100 میل سفر کر کے تے اے مقام جتھاں اج کعبہ بیت اللہ موجود ہے، اے وادی مکہ ہے، اے وادی مکہ دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام وطن چھوڑ کے آئے، وطن چھوڑ کے آئے۔ اللہ ہی میں نہیں یادا کہ واتخذوا ملت ابراہیم خلیلا، خلیلا ابراہیم جو خلیل بڑے کھڑن، اللہ دے دوست بڑے کھڑن، کیوں بڑے؟ وطن چھوڑ دیتے نے۔ حساکسو اسا امت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی آئے، حضرت ابراہیم دی شریعت سارے اتے لاگو نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جی میں جناب ابراہیم نے توحید دی خاطر وطن چھوڑے، آؤ میرے آقا دو جہاں امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وطن اصلی مکہ مکرمہ ہے، وطن اصلی کعبہ بیت اللہ دے نال سائیں دا گھر ہے۔ میرے آقا اتھائیں جمن، اتھائیں پیدا ہوئے، لیکن جلے اللہ دی توحید دا مسئلہ آئے، خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، ہن میں فیصلہ پیا کرنا، ایک پاسو میری توحید ہے تے ایک پاسو وطن ہے، کیا کرے سو؟ فرمایا اللہ میں تیری توحید دی خاطر وطن چھوڑن واسطے تیار ہوں۔ حالانکہ مکہ دی اندر کعبہ بیت اللہ بھی موجود ہے، مکہ مکرمہ دے اندر مقام ابراہیم بھی موجود ہے، مکہ مکرمہ دے اندر حجر اسود بھی موجود ہے، مکہ مکرمہ دے اندر صفا و مروہ بھی موجود ہے، مکہ مکرمہ دے کعبہ بیت اللہ دے اندر حجر اسود بھی موجود ہے، لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا وطن چھوڑن واسطے تیار تھی گئے۔ یہ اللہ دا قرآن آدھا پہ، اللہ دا قرآن آدھا پہ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ فرمایا دار
کمپنی میٹنگ سڈی بیٹھل مشورہ بیٹھے کریں کیا کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہر بدر کر دوں مکہ بدر کر دوں قتل کر دوں ختم کر دوں اندھی ڈل سٹ دوں پروگرام بیٹھے بڑے دل ایک پروگرام انہاں پہ ایمان آدائے وَيَمْكُرُ اللَّهِ ایک تدبیر میرے اللہ دیئے ایک پروگرام میرے اللہ دائے ایک فیصلہ انہاں دائے بیا فیصلہ میرے اللہ دائے تے قرآن دے واللہ غالب علی امری تے اللہ دا فیصلہ ساری دنیا دے فیصلیاں تے غالب ہوندے نہیں ہوندہ ٹھیک ہے نا بھائی بھامے جو 100 قریشیاں دے سردار طاقت انہاں دے کول قوت انہاں دے کول مکے دی سرداری انہاں دے کول حضور دے گھر دا رات دے ٹائم محاصرہ کیتے نے تلواراں ڈھالاں ہر شے نال لا کے آ گئے حضور دا گھر سائیں دا گھر معمولی گھر نہیں این گھر دا پہرے دار میرا اللہ ہے محافظ کون ہے اللہ ہے نبی دے گھر دے اندر ایک نبی بھی علی ہے آکھو سبحان اللہ گھر دے اندر مردہ وچوں ایک نبی تے بیا علی تو آپ نے سنی علی کو نہیں بنے یا نعوذ باللہ شان گھٹے توجہ کرو نبی دے گھر دے اندر کوئی عامی تامی بندہ داخل ہو سکتے بولو نہیں ہو سکتا بھاوے کوئی طاقت والا ہوئے بھاوے کوئی قوت والا ہوئے سرداری انہاں دے کولے 100 سردار جمعن لیکن اللہ فرمائے نبی دے گھر دے اندر داخلے دی شرط ایمان ہے شرط کیا ہے ایمان ہے ابو جہل کنے ایمان کوئی نہیں ابو لہب کنے ایمان عتبہ عتیبہ کنے ایمان شیبہ کنے ایمان وہمیت و سنادید من قریش 100 سردار قریشیاں دے کٹھے تھے کھڑے لیکن رات دا ٹائم ہے حضور دے گھر دیاں دیواراں بھی کوئی اونچیاں کوئی نہیں وڈیاں دیواراں بھی کوئی نہیں لیکن گھر دے اندر داخل نہیں ہو سکتے کیوں جو ایمان کوئی نہیں گھر دے اندر کون ہے نبی ہے علی ایمان والا علی بولو نا ایمان والا اور ایمان بھی مثالی ایمان بھی کیسا مثالی ایمان کہ جلے اللہ کے آمنو کما آمن الناس ایمان ہوئے گھرنا ہو جی میں صحابہ تے اہل بیت دا ایمان ہے آکھن لگے بمثل وا انہاں دی طرح نعوذ باللہ العیاذ باللہ اللہ پاک نے فرمایا جب تک انہاں جیسا ایمان نہ ہو سی فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ میرے ہاں قبول ہی نہ تھی سی میرے ہاں قبول میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہی ہوں نبوت دے گھر دے اندر ایک نبی ایک علی ایمان والا نبی دے گھر دے اندر داخل ہن اللہ نے حکم فرمائے میرے حبیب ہجرت کرنی ہے وطن چھوڑنے اللہ میں حاضر لیکن 1200 سردار قریشی طاقت والے قوت والے فرمایا اے میرے حبیب بستر تے علی کو سماؤ بستر تے علی کو سلاؤ علی کو سماؤ تے تساں باہر آؤ آقا تلوار ڈھالائن اور نیزے ڈھالائن فرمایا میرا حبیب میں جو تیرے نال میں جو تیرے نال کیوں فکر کریں دے ہو اللہ کیا کراں فرمایا مٹی چاہو چاہ مٹی دے اتے سورہ یاسین دم کرو چاہ ول فرمایا انہاں دے منہ تے اکھیں تے مارو چاہ اللہ ایک پاسو ہومن تے مٹی ماراں دوجے پاسے ہومن تے مٹی ماراں اے تے چہار سو گھیرا دتی کھڑل فرمایا میرے حبیب پریشان نہ تھیمو بس مٹی چمنا توڑا کب میں سورہ یاسین دم کرنا توڑا کم میں تے مٹی کو بس
ٹھیک دینا مار دینا تھوڑے کم ہے تے مٹی کو چہار سو پھیلا کے انہاں سارے بے ایمانہ کو اندھا کرنا میں اللہ دا کم ہے۔ میرے فاروق آباد والے دوستو، میرے آقا نے مٹی چاہتی ہے سورہ یاسین دی تلاوت کیتی ہے۔ اے سورہ یاسین قرآن دا دل ہے۔ اے کیا ہے؟ قرآن دا دل ہے، قرآن دا دل ہے۔ جڑا بندہ دی تلاوت تے دوام کمے کرے سی، ہمیشہ پڑھ سی، گویا اودے نال اللہ دلی یاری لاگن سی، اودی اللہ نال دلی یاری لگ ویندی ہے۔ لیکن ساکو ویل ہے قرآن پڑھن دی۔ اگے بڑھڑے بابے صبح سویرے اٹھ دیان رال تے قرآن شریف رکھ کے تلاوت کریں دیان یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اما بی بی بڑھڑی اما وہ بھی قرآن پڑھ دی آئی، بچے بچیاں دیکھ کے عادتاً وہ بھی قرآن دی تلاوت گھریچ کریں دے خیر و برکت تھی دی آئی۔ لیکن ہر بندہ اٹھی دے صبح سویرے ٹک ٹاک بچے انتاں بھی جوان انتاں بھی گھر دے اندر گھر والی ہے تاں بھی کہہ دی فکر نہیں ہے۔ چار دوست بیٹھن تھے آپس دے اندر خیر کلامی دے حال ونڈر دی بجائے ہر بندہ بیٹھے تھیا اپنے طور تے ایویں نہیں، محبت ختم ہو گئے، پیار ختم ہو گئے، لگاؤ ختم تھی گئے، کوئی نہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں میں گزارش کر رہی ہوں کہ توحید ایسی، اس توحید دی خاطر وطن چھوڑنا پوے، کیا کرو؟ چھوڑ دو، وطن چھوڑ دو۔ مولوی صاحب کون چھوڑیں دے؟ آؤ اسا حضور دی امت آئے، میرے آقا وطن چھوڑے یا نہیں چھوڑیا؟ مکہ چھوڑ دیتے یا نہیں چھوڑ دیتا ہے؟ وہ سارے خاکی شاعر آئی آدھائی اس توحید دی خاطر مدنی غار ڈیرے لائے، این توحید دی خاطر مدنی غار ڈیرے لائے، این توحید دی خاطر حضرت دند شہید کرائے، این توحید دی خاطر عربی سارے صدمے چائے، اے توحید سبق مدنی دا جے کو بیٹھے بھلائیے بندیا رب نو کیوں چا بھلائیے، بندیا رب نو کیوں چا بھلائیے، بندیا رب نو کیوں چا بھلائیے۔ توحید بھول گئی ہے، اللہ دی وحدانیت بھول گئی ہے، سنیے بریلویے دیوبندیے پتہ نہیں ہے، موٹر سائیکل دی لائٹ تے لکھی کھڑے یاری مدد، لکھی کھڑے نہیں لکھی اللہ ہوتے چاہیے ہے، ناراض نہ تھی وے۔ شرک دے کوئی سنگھ نہیں ہوتے، سنگھ ہوئے تے ایک شرک ہے۔ نماز پڑھتے ہیں نا اج کل تو ہوں نوجوان سارے ٹورے ودن، بھئی عمران خان بڑا سارا لیڈر ہے، وہ پڑھتا کھڑے ایاکا نعبدو و ایاکا، پکی کھڑی ہے نا آیت، نماز بھی پڑھتے ہیں، معنی دا کیا ہے؟ ایاکا نعبدو، اللہ خاص طور تے عبادت کرنے ہیں تیری، و ایاکا نستعین، اللہ خاص طور تے مدد منگتے ہیں تیرے کنے۔ نماز وعدہ کیتے سے مدد منگسوں کہندے کول اللہ دے کول، تے نماز دے باہروں آئے ہیں تو بات مدد کہندے کول ہے۔ میں نال گال کرائے جے گال سمجھ نہ آوے سمجھو، مدد امداد حق کہندا ہے، بولو اللہ دا حق ہے،
اللہ دے ماں سوا بیا کوئی مدد کر نہیں سکتا. نیکی دا کم آئے نا، نیکی دا کم قرآن آکھے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی دے کام میں ایک بائی دا تعاون کرائے. کیا کرائے؟ تعاون کرائے. لیکن مدد کہندے کولو منگائے؟ اللہ دے کولو منگائے، اللہ دے کولو مدد منگائے. جب نال کہندے پورا لے سوں یہ بنوے سی شرک. کیا بنوے سی؟ شرک. بعض چیزاں ہونی ہیں انہیں اشتراک ہوں دے، بعض چیزاں ایسیاں ہونی ہیں جنہیں اشتراک ممنوع ہوں دے، حرام ہوں دے قطعاً. مثلا میرا گھر ہے، تھوڑا گھر ہے، اندر بھرا بھی آندے، مسات بھی آندے، ملویر بھی آندے، ٹھیک ہے نا؟ لوتے جا آنن میں نا اٹھ دن باندن تے خاص طور تے جلن کوئی بھرا دور رہندا ہوئے، کراچی، دبئی، سعودیہ، سالاں بعد آوے تے پیچھے گھر قدر و منزلت زیادہ تھی دیے. ایک بندے دا بھائی آئے، گھر والی کو آہ دے جیویں ہوئے 2 سال بعد میرا بھرا آئے، ایویں کر ان دی خدمت کرنی ہے، اچھا کھانا پکا دے بڑے، میں دیسی مرغی دا گوشت گھن آیا وہ پکا دے بڑے، اچھا بستر بنا دے بڑے، کہ قسمی تکلیف نہ ہو گئی کو. وہاں دیے ٹھیک ہے. ہفتہ کھن گزر دے، بیوی جڑی نگاہ خامد کو دیکھ دی ہے وہ نگاہ اندے بھرا کو دیکھن لگ گئی. 15-20 بھی گزر دن جڑا مخصوص حق ہا خامن دا بستر والا وہ حق لہا کے تے بیوی نے اندے بھرا کو نال شریک چکی تے غیرت والے خامد کو لگ گئے پتا. ہن ایک خامن ایسی بیوی کو گھر وچ رکھے سی یا طلاق دے سی؟ جنہیں نیوے والے نے تھوڑا کیا خیال ہے؟ کیا کرے سی؟ طلاق دے سی. جو میری غیرت دا مسئلہ ہے تے محلے والے کٹھے تھی دن، رشتہ دار کٹھے تھی دن، برادری والے کٹھے تھی دن، امیاں خیری عقل ماری گئی بھی کیوں طلاق دینے؟ ہائی تا تیرا اپنا، ہائی تا تیرا اپنا، کوئی غیر تا نہ ہا، پیو ماں جایا ہا. یہ کیا آکسی؟ میں اپنے واسطے آکھیا ہم جو ان دی خدمت کر، یہ کو اچھا کھانا پکا دے، اچھا بستر بنا دے، نماز پڑھے، اچھا مصلی بچھا دے. میں یہ تو نہ آکھیا جو جیڑا میرا خاص حق ہے وہ لہا کے ای کو دے دے، یہ میرے گھر کو بھاؤ لا دے وے. ہاں برداشت تھائی، پر جب اینے میرے خاص حق کہہ بے کو نال شریک کیتے اے برداشت نہیں ہے. اللہ دے نبی میرے اپنے ہیں، علی میرے اپنے ہیں، ولی میرے اپنے ہیں. نبی دی بات آئیے میں آکھے اطاعت کرو، ولی دی بات آئیے میں آکھے فرما برداری کرو، علی دی بات آئیے میں آکھے غلامی کرو، نوکری کرو. میں اے نہیں آکھا جو جیڑا میرا خاص حق ہے ان حق دے اندر انہاں کو نال شریک کرو. میں خدا غیرتاں دے پیدا کرن والا ہاں، میں کو اے برداشت. میری گال سمجھ آندی پئی یا کوئی نہ؟ بھلا ایک کوئی فتویٰ لیسن ڈٹھے ویسے علی دے منکر ہاں تے آدھا بیٹا مدد ان دے کنے نہ منگو. او بھائی انہاں دے واسطے حکم ہے اطاعت دا، غلامی دا، نوکری دا، محبت دا، فرما برداری دا. تے لیکن مدد امداد کے دا حق ہے ظلم اللہ. وہ چاہے فرمایا قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، وہ اگر چاہے یتیموں کو پیمبر کر دے، وہ اگر چاہے شہنشاہ کو گداگر کر دے، وہ اگر چاہے تو گداگر کو شہنشاہ کر دے. وہ ہے. میری گال تے ناراض نہیں تھی جی بھائی. قرآن آکھے، اللہ دے قرآن آکھے بحثیت مسلمان اساں سرخم کر دے.
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب دی توحید دی خاطر وطن چھوڑ دیتے. حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑ دیتے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن چھوڑ دیتے. جب خدا دی توحید دا مسئلہ ہے، اللہ دی وحدانیت دا مسئلہ ہے، آؤ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاندان نواز رسول جگر گوش بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ دی توحید دی خاطر مدینہ الرسول حضور دا شہر اپنا وطن اصلی چھوڑ دیتے یا نہیں چھوڑ دیتا؟ میرے نال چل دے آؤ، چھوڑے یا نہیں چھوڑیا؟ بولو نا. وطن مدینہ رہ گیا دورے، وطن مدینہ رہ گیا دورے تے وچ کربل دے تھائے مجبورے. وطن وطن بڑا پیارا لگ دے، بہت محبت ہوتی ہے وطن دے نال، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے ڈٹھے جب خرافات ودھ دے ویندیاں، رسومات ودھ دے ویندیاں، بدعات ودھ دے ویندیاں، دین دی اندر اپنی مرضی دیاں گل ہی شامل کیتیاں ویندیاں پیاں. اللہ دے ماں سوا غیر اللہ دیاں عبادتاں تے غیر اللہ دیاں نظراں نیازاں اے چیزاں شروع تھی دیاں پیاں. تو اللہ دے اس محبوب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی نے وطن چھوڑ کے دنیا تے ثابت کیتے لوگاں کو سے اے لوگوں، اللہ دی توحید و شے ہے کہ جن دی خاطر وطن کو قربان کرنا پوے تے کر چھوڑو. ایک شعر تساں سن دے رہندے وے، محرم آسی شہادت دا باز ضرور سنے ساں. جی میرے دوستو، میرے بزرگوں، شعر ایک تساں علماء کول بھی سن دے ہو اور تساں سکالراں کول بھی سن دے ہو. عموماً بساں تے بھی لکھیا ہویا ہوندے کہ شاست حسین پادشاست حسین، شاست حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناست حسین. سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، حقا کے بنائے لا الہ لا الہ. حضرت امام حسین شاہ بیان تے بادشاہ بیان، بادشاہ دے سردار بیان، تے آپ نے یزید دے ہاتھ نہیں رکھیا. کیوں میرے دوستو، میرے بزرگوں؟ حقا کے بنا لا الہ لا الہ. میں تو کوئی ابتدا دے اندر نسمی لا الہ کلمے دا پہلا جز محمد رسول اللہ اے دوجا جز. جب تک کٹھے نہ تھی ول کلمہ پورا نہیں ہوندا. تو بنیاد توحید ہے. بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سبق دیتے تو اللہ دی توحید دا سبق دیتے. کس دا توحید؟ زور نہ بولو. توحید ایسی جن دی خاطر وطن چھوڑنا پوے چھوڑ لیو، گھر بار چھوڑنا پوے چھوڑ لیو. جناب ابراہیم نے وطن چھوڑیا، میرے آقا نے وطن چھوڑیا، میرے آقا دے نواسے نے وطن چھوڑیا. اللہ کیسی توحید چاہنے؟ فرمایا ایسی توحید کہ اس توحید دے خاطر اگر اولاد قربان کرنی پوے تے کر چھوڑو. اکثر مولوی صاحب نویں گال بیٹھا کرے. جی بھائی، اولاد قربان کرنی پوے کر چھوڑو. بھلا اولاد بھی کوئی قربان کریں دے؟
فرمایا آؤ میرے ابراہیم کو دیکھو، میرے ابراہیم کو دیکھو، راتی ستے نیندر دے اندر خواب دے اندر ڈٹھے، انی ارا فی المنام، خواب دے اندر ڈٹھے، نیندر دے اندر ڈٹھے، انی اذبحک، بیٹا ہاتھ میرا ہے، چھری میری ہے، گردن تیری ہے، میں آپ تے کو اللہ دے نام تے ذبح پیا کرے نا، اللہ دے نام تے قربان پیا کرے نا، فانظر ماذا ترا، بیٹا تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا اے ابا جان حکم اللہ دا ہووے تے میں انکار کراں، یہ ہو نہیں سکدا۔ آپ بولے وہ اگر، آپ بولے وہ اگر مامور ہیں اس کام پر، آپ بولے وہ اگر مامور ہیں اس کام پر، ایک جان کیا لاکھ جان قربان خدا کے نام پر، ایک جان کیا لاکھ جان قربان خدا کے نام پر، ایک جان اللہ لکھاں جانا دیتیاں ہو میلا، او منگے ہا تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دیتی ہوں ہے جے او منگ دے میں انکار کر ہو نہیں سکتا۔ اصل قربانی جان دی قربانی۔ جناب ابراہیم کو دیکھو چاہو، خواب وچ ڈٹھے، نیندر وچ ڈٹھے، سویرے سا اٹھ قربان، وقت اگلی رات خواب دے اندر میرے ناتے پیاری شے قربان کر، وقت بئی دیوار سا اٹھ قربان، وقت خواب دے اندر دے پین پیاری شے، فرمایا سب تو پیارا تے میں کو بیٹا ہے جڑا 100 سال دیا امیداں دے بعد، 100 سال دیا منگاں دے بعد، 100 سال دیا دعاواں دے بعد ملے۔ فرمایا شاید رب اوہو منگنا چاہتے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے آکے لبیک لبیک، حاضر حاضر، اللہ اللہ تیرے نا دے تو اولاد بھی قربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگن، بیٹے دے گردن تے چھری رکھیے، بولو نا رکھی کہ نہیں رکھی؟ اللہ دی توحید دی خاطر فرمایا بیٹا قربان پہ کرے دن۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرب و بلا دے میدان دے اندر رب نے بیٹا منگے، علی اکبر قربان کرے دے پہ یا نہیں پہ کرے دے؟ اے ابراہیم پیغمبر، اے حضرت علی اکبر جیسا جوان، کہ علی اکبر جوان محل کا ہم شکل پیغمبر، علی اکبر جوان محل کا ہم شکل پیغمبر، زمانے بھر کو ناز تھا جس کی شجاعت پر، اور زمانے بھر میں تھا وہ فاضل احکام قرآنی، مفکر تھا، محدث تھا، مبصر تھا، وہ لاسانی، اور تلاوت میں ہمیشہ رونما تقریر احمد تھی، شبیہ پاک سے ہر دم عیاں تصویر احمد تھی۔ نبوت دے چہرے والا جوان، نبی دی شکل والا جوان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود پوائے، آپ زرے پوائیں، آپ حد اندر حضرت علی دی تلوار دیتیے، آپ گھوڑے تے سوار کرے، اور نیدھے کھڑے آن صبح دا جیڑھا بھی گئے واپس نہیں آیا، جو بھی میدان دی اندر گئے واپس نہیں بلیا، لاشا بلے اے بیٹا بھی جوان، اے بیٹا بھی جوان، مسئلہ دی ہوئی جے کو دیکھ کے چہرے دی پیاس مجھے دیجن، لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج اللہ دی توحید دی خاطر جے اس بیٹے دی قربانی بھی آئیں گے تو حضرت حسین دے دے پہن، دے دے پہن نہیں دے دے پہن جی بھائی، شہادت دا مستقل واز انشاءاللہ تو 9 محرم کھک چوک دے ہوتے سنے ساں۔ اس وقت چونکہ بات قربانی دی چل رہی ہے، ایسا ملت ہے حضرت محمد، ایسا امت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، اتے ملت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
بیٹے دی جان دی قربانی دیتی ہے. یہ تے بئی گال ہے جو اللہ کو اساں تساں نظر آندے پائے ہاسے. فرمایا مشکل تھی ویسی, اللہ فرمائے میں ایندہ بدل دیواں چا. کیا دیواں چا؟ کیا دیواں چا؟ بدل. یبین اساں ڈٹھا جلے ڈوہائیں پیغمبر تیار تھی گئے. وفدیناہ بذبح عظیم, اساں فدیے دے طور تے بدلے دے طور تے ذبح عظیم میڈھا بھیج دیتا تاکہ وہ میرے نا تے قربان تھی. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو قطرے ہن جڑے زمین تو ڈھاون تو پہلے اللہ دے ہاں پہلے قبول تھی وین. ایک فرمایا شہید دے خون دا قطرہ کہ جڑا اللہ دی رستے تے شہادت پیندے او قطرہ اجن زمین تے نہیں آندا اللہ دے ہاں پہلے مقبول. ایک فرمایا قربانی دے جانور دے خون دا قطرہ اجن زمین تے نہیں ڈھاندا اللہ دے ہاں پہلے قبول تھی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تفصیلات وقت جو ٹائم تمہارا آگے میں زیادہ کی تھی بیٹھا, ٹھیک ہے نا, ناراض سے نہیں بیٹھا ہے بیٹھا, ٹھیک ہے نا. تو قربانی واسطے سب لوگ تیار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے نا. خالق میرا خدا ہے, مالک میرا خدا ہے. خالق میرا خدا ہے, مالک میرا خدا ہے. خالق میرا خدا ہے, مالک میرا خدا ہے. مشکل دی ہر گھڑی وچ, مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھیاں دا آسرا ہے. خالق میرا خدا ہے, مالک میرا خدا ہے. آتش کو ویکھ کیویں گلزار او بناوے, آتش کو ویکھ کیویں گلزار او بناوے. فرعون نو ڈبووے, موسیٰ نو بچاوے. ہر ایک نبی ولی دا, ہر ایک نبی ولی دا, خود حضرت علی دا مشکل کشا خدا ہے. خالق میرا خدا ہے, مالک میرا خدا ہے. جدوں اسماعیل اپنی مارے زمین تے ایڑی, جدوں اسماعیل اپنی رگڑے زمین تے ایڑی. پتھراں چوں جاری کردا, پتھراں چوں جاری کردا, زمزم میرا خدا ہے. خالق میرا خدا ہے, مالک میرا خدا ہے. آخری مصرع زور نہ لگ سبحان اللہ. ایک دے سوا خدا نہیں, در در تے سر جھکا نہیں. ایک دے سوا خدا نہیں, در در تے سر جھکا نہیں. سجدہ بھی ہے عبادت